اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ پر یہ بات وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جون کو جب 2018 کو الیکشن شروع ہوا تو مجھے خواب میں 9 جون کو اشارہ ہوا کہ آئندہ پرائم منسٹر عمران خان بنیں گے، تو واضح اکثریت سے سلیٹ چلے گی ٹی وی میں کامیابی کی۔ تو میں نے محمود شیخ سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی تھی، ان کو بھی یہ بتا دیا تھا، اور فیض اللہ کو موقع فیصل آباد کے ایم این اے ہیں، ان کو بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو خان صاحب کو میری طرف سے مبارکباد دے دیں کہ آئندہ پرائم منسٹر آپ ہوں گے اور واضح اکثریت کی سلیٹ آپ کی ٹی وی میں چلے گی کامیابی کی۔ تو وہی کچھ ہوا، لیکن میں نے محمود شیخ صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ کو حکومت تو مل جانی ہے لیکن چلنی نہیں، کیونکہ میں نے آپ کی کوئی معاشی پالیسی نہیں دیکھی۔ آپ کہیں کہ ہم $200 سوئس بینک سے نکالیں گے، آپ 5 سال میں $1000 بھی نہ نکال سکے تو پھر لوگوں سے، تو پھر کس سے حکومت کریں گے؟ لیکن میرے پاس یہ ایک معاشی پالیسی ہے جس کے تھرو پاکستان 6 ماہ میں IMF سے نجات بھی حاصل کر سکتا ہے، اور 1 سال میں پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شارٹ کٹ بائی پاس یہی ایک راستہ ہے واحد جس کے تھرو پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ یہی گولڈ معاشی پالیسی اسکیم ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ میں پورے پاکستان کے اکانومسٹ اور ماہر معاشیات ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ گولڈ کے ساتھ کرنسی کیسے اٹیچ کرتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں لیکن یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ یہی ایک واحد حل ہے جس کے تھرو گولڈ کے تھرو ڈالر کو نیچے لایا جا سکتا ہے، اور 6 ماہ میں ڈالر اس حد تک گر سکتا ہے کہ 10 روپے سے بھی ڈالر نیچے آ جائے گا خود بخود۔ ہم نے تو ایک سیٹ اپ دینا ہے علیحدہ، ایک علیحدہ سیٹ اپ ہوگا جو پاکستان میں ہم یہ کریں گے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، ہم اپنے ملک میں جو کام بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہم پر جب ہم نے قرضے لینے ہوتے ہیں تو پھر دوسری حکومتیں یا IMF یہ ہم پر مزید شرائط نظام لگاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کر پاتے۔ لیکن میں نے اسد عمر صاحب سے بھی میری محمود شیخ صاحب نے یہ بات کرائی تھی، وہ مجھے تو پتہ ہے، میں نے کہا تھا اسد عمر سے کہ سر یہ گولڈ معاشی پالیسی ہے میری، اسی کے تھرو پاکستان کا یہ سارے اندرونی اور بیرونی معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے 6 ماہ میں، سارے قرضے بھی دے جائیں گے۔ اب بے شک 30,000 ارب سے 34,000 ارب سے زیادہ ہو گیا، اور یہ 50,000 ارب سے بھی زیادہ ہو جائے نا تو پھر بھی 6 ماہ ہی لگنے ہیں۔ 50,000 کی یہ 100,000 ارب بھی ہو جائے نا تو 6 ماہ میں یہ میری معاشی گولڈ پالیسی کے تھرو حل ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ یہ اتنی بڑی معاشی پالیسی ہے کہ 2-3 سال میں پاکستان میں ایک گولڈ بینک کا قیام ہوگا جس کے تھرو 5 سال میں تو پاکستان پوری دنیا کا، پاکستانی عوام کا 1 نمبر پہ معیار زندگی ہو جائے گا، اور پاکستان 3-4 سال میں ایسا یہاں تک آ جائے گا کہ پاکستان پوری دنیا کا مدد کرنے والا ملک بن جائے گا۔ گولڈ معاشی پالیسی کے تھرو ہی IMF سے نجات اور ڈالر کو نیچے گرایا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایک سیٹ اپ دینا ہے، یہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے جو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں وضاحت کے ساتھ، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف گولڈ معاشی پالیسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ کہ میں نے اسد عمر صاحب جب دسمبر 2018 کو پہلی ملاقات کے جا رہے تھے انڈونیشیا IMF سے مذاکرات کے لیے، تو اس دن میری ملاقات کی اپائنٹمنٹ یہ 1:30 بجے محمود شیخ صاحب نے کرائی تھی فون پہ۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں، میں نے انہیں سے کہا تھا کہ یہی بات ہے، تو انہوں نے مجھے بھیج دیا، اپائنٹمنٹ لے دی۔ وہ 3:30 بجے کا اپائنٹمنٹ تھی، اور 4 بجے اپنا جو ہے انہوں نے جانا تھا پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے، اور رات کو انہوں نے چل جانا تھا IMF کے مذاکرات کے لیے، ان کی فلائٹ تھی۔ مجھے آدھا گھنٹہ تو ریسیپشن پہ ہی لگا دیا انہوں نے کہ آپ کی
अपॉइंटमेंट ही नहीं है। मैंने कहा यार आप ऊपर से कंफर्म करें, वो एक आदमी नहीं होता, वो 10 आदमी है, आप उनसे कंफर्म करें किसी और से। मेरी अपॉइंटमेंट है हुमायूं सुनयारे के नाम से, ये 1:30 बजे करवाई है। तो असद उमर साहब 3:30 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहे थे 4 बजे तक। और मैं जब रिसेप्शन पे उन्होंने आधा घंटा 20-25 मिनट तो लगा दिए, वो 5 मिनट रहते थे। मैं ऊपर गया तो ऊपर भी एक रिसेप्शन वाले वो कहते, नीचे वाले ने कहा 210 नंबर कमरे में चल जाओ। वो ऊपर गया तो वो कहने लगे 8 में चल जाओ। मैंने कहा 8 में गया तो वो कह रहे क्या बात है, आप इधर जाए, मैंने मसला बताएं। 210 में गया तो उन्होंने कहा आप मसला बताएं। जब मैंने मसला बताया उनको कि मैं ये पॉलिसी है मेरे पास, इसके लिए है, वो कह रहे हैं कि 4 बजने वाले सर, अभी निकलने वाले हैं, तो आप मिलने उन्हें। मैं उसी वक्त ना मैंने दरवाज़ा की सुनी और बाहर निकल गया। मैंने अपना असद उमर को देखा और उनसे अस्सलाम वालेकुम की, तो उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। और मैंने कहा कि हुमायूं सुनयारा फैसलाबाद से। वो कह रहे थे आधा घंटा हो गया, आप ही का इंतज़ार कर रहा था मैं, हैं तो मैं तो अब जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं साहब फिर से। तो रास्ते में मैंने उनको एक अपना वो लिखा हुआ तहरीर ना माशी पॉलिसी, गोल्ड माशी पॉलिसी, वो दी। तो उन्होंने ली और रास्ते में ऊपर से 4th फ्लोर से नीचे आते हुए गाड़ी तक मैंने जो उनको बताया जो भी चैलेंज दरपेश हैं और इस पॉलिसी के बारे में, तो उन्होंने मेरे कंधे पे मुझे वेल डन भी कहा। तो वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अच्छा, तो मुझे दरअसल फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई बाद में। तो असद उमर होते तो शायद वो कर्ज़ा ना लेते। मैं उन्होंने उनसे कहा था कि आपने कर्ज़ा नहीं लेना, कर्ज़ा अल्लाह और उसके रसूल से खुली बगावत है जो सूद पे कर्ज़ा लेन देन करता है। लेकिन आप कर्ज़ा तो ले लेंगे लेकिन मुल्क में खुशहाली किसी सूरत भी नहीं ला सकते। मैंने ये वाज़ह कर दिया था उन पर कि आप मज़ीद कर्ज़ों के बोझ थले नीचे आएंगे और आप मज़ीद फंसते जाएंगे, आप खुशहाली नहीं आ सकती, क्योंकि आप पर वो मज़ीद शराइतें लगाएंगे। जितनी सख्त शराइतें उन्होंने लगाई हैं आपके सामने वाज़ह है आपको सबको, यही कुछ हुआ। असद उमर तो यानी कि उनको मैंने कहा था कि ये देख लें यही कुछ होगा, तो वो उनको बिल्कुल वो तो उन्होंने देख भी लिया, वैसे ही हुआ, अब वो भी वैसे रहा है। लेकिन एक मैं बात कह दूँ, गोल्ड माशी पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मालिक की लिस्ट में अपना 6 माह में कर्जा उतारकर 1 साल में दाखिल हो सकता है। और गोल्ड बैंक का क्याम जब पाकिस्तान में पॉलिसी के थ्रू होगा तो पाकिस्तान पूरी दुनिया की मदद करने वाला मुल्क बन जाएगा। 79 में जब अमेरिका का अपना खजाना का कोई सेक्रेटरी था, वजारत खजाना का, तो उसने जाकर शाह फैसल से मुलाकात करके ये डॉलर का सिलसिला चलाया था कि आप मुल्क में डॉलर आएंगे आप खुशहाल होंगे। अमेरिका तो ये फ़ायदा उठा गया। लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन है गोल्ड के थ्रू हम पूरी दुनिया की मदद करने वाले भी मुल्क बन सकते हैं। और जैसे ये यूरोप ममालिक वाले यूरोप में शेंगन में अपने आप को कहते हैं कि हमें भी शामिल करें, तो इसी तरह एशिया में और रहने वाले भी कहेंगे कि हमें भी आप अपनी माशी पॉलिसी का मेंबर बनाएं, हम भी आपके साथ चलेंगे। इसी तरह पूरी दुनिया भी इसमें आने के लिए तैयार हो जाएगी। ये एक ऐसी पॉलिसी है, ये बस अल्लाह की देन है। ये अल्लाह ताला ने हर एक को दिमाग दिया है, लेकिन सोच लहदा बस ये उसी की उतायत है। मैं ये सोच रखता हूँ ना, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं ये वाज़ेह कर रहा हूँ बात कि मैं ये काम कर सकता हूँ। पूरे चैलेंज के साथ मैं ये कहता हूँ कि 6 माह में मैं IMF से निजात भी दिलवाऊँगा और 6 माह में डॉलर जो है वो पाकिस्तान में हो सकता है माइनस पे भी चले जाए, लेकिन ये वाज़ेह ये एक हकीकत है कि वो कुछ नहीं तो 10 रुपये से नीचे ज़रूर आ जाएगा।
لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں نا تقریباً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو دکھا رہی ہے، تو مجھے یہ ڈالر 10 روپے سے بھی نیچے، ان گولڈ کا ریٹ بھی نیچے آ جائے گا۔ یہ گولڈ ایک واحد حل ہے جس کے تھرو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میں پورے پاکستان میں جو اکانومسٹ ہیں، جو ماہر معاشیات ہیں، میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ گولڈ کے ساتھ کرنسی اٹیچ کرنے کا طریقہ، تو وہ آئے میرے ساتھ، یہ مجھے بتائے، تو میں مان جاؤں گا کہ کیا بات ہے، وہ میری پالیسی بھی کر لے گا۔ شاید وہ 100% نہ کر سکتے تو تقریباً 50-60% تو کر ہی جائے گا، لیکن جس کی یہ پالیسی ہے اسی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ مجھے خوابوں میں بھی اشارے ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے شاہکان باسی کا جب میاں صاحب کا فیصلہ ہونا تھا 28 جون کو، 24 جون کو مجھے 10:30 بجے 9:30 بجے خواب میں اشارہ ہوا کہ شاہکان باسی پرائم منسٹر ہوں گے۔ میں نے ان کو بھی مبارکباد دی تھی، وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مایوس سنہرے نے آپ کو مبارکباد دی تھی۔ اب وہ میاں نواز شریف نے کلثوم نواز کا بھی نام رکھا تھا، شہباز شریف کا بھی، خواجہ آصف کا بھی، احسن اقبال کا بھی، 9 نام رکھے تھے، اور سب سے زیادہ تو بی بی عزیز تھی، پھر بعد میں بھائی بھی ہوں گے، لیکن شاہکان باسی کیوں؟ مجھے تو اشارہ شاہکان باسی کا ہوا تھا، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ جی آپ پرائم منسٹر ہوں گے آئندہ ملک کے۔ تو انہوں نے مجھے بعد میں شکریہ آپ کے خیالات اور آپ کے اظہار کا میسج کیا کہ آپ مجھے دعا دی۔ اچھا، تو جب وزیر اعظم نواز شریف جب ان پر پاناما کا کیس چلا، میرے پاس میرا ایکسپائر ہوا تھا شناختی کارڈ، مجھے ایک دن پہلے اشارہ ہوا میاں نواز شریف کا، اور میں نے کہا تھا کہ نواز شریف یہ نااہل ہوں گے اور اس طرح کے الیکشن لڑنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، یہ اشارہ ہوا مجھے۔ میں نے شاہکان باسی کو بھی بتایا تھا کہ یہ ہے سلسلہ، کیونکہ میاں صاحب پہلے کہتے تھے کہ قرض نہ اترا تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے، لیکن قرضہ ایک مجبوری بن چکا تھا۔ خان صاحب بھی کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ دیکھیں، ایک اتنا بڑا کوئی لیڈر بنتا ہو تو وہ لیڈروں کو یہ بات کہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو سمجھے کیا اس کو کیا پتہ ہے کیا کیسے حکومت چلنی ہے، یا ویسے ہی ملنگی مار رہا ہے۔ تو میں تو یہ سوچ کے حیران رہ گیا کہ میں کہ اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں۔ وہ 90 دن میں کہتے تھے کرپشن ختم کروں گا۔ جب میں نے ان کا سنا کہ 90 دن کو ایماندار آدمی لے آئیں گے، اور اب چوروں کا ٹولہ پڑ گیا ان کے گلے، وہ خود تو شاید ایماندار ہی ہے، لیکن وہ علی بابا 40 چور اور عمران خان 46 چور والی کہانی ہو گئی ہے۔ کو 2-3-4-50 میں سے ہوں گے جو ایماندار ہوں گے، لیکن یہ سارے 40 چور والا کام ہو گیا لہذا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ IMF کی نجات گولڈ معاشی پالیسی کے تھرو کی ہے۔ بس یہ تو آپ سوچ لیں، ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہ میاں صاحب بھی کہہ چکے ہیں، میاں صاحب بھی دیکھ چکے ہیں۔ جب گولڈ معاشی پالیسی انہوں نے جب قرض تعارف اسکیم چلائی تھی، 2.5 ارب کی قسط دی تھی انہوں نے، بے نظیر نے میں جو قرضہ لیا ہوا تھا، 3 ماہ کے بعد کرنسی بجٹ منی بجٹ آتا ہے، 3 ماہ کے بعد وہ قسط دینی پڑتی تھی۔ تو میاں صاحب نے وہ قرض تعارف اسکیم میں جب 2.5 ارب ڈالر کی قسط دی تو روپیہ ایکسچینج کرنا پڑا۔ روپیہ ایکسچینج کر کے اگر کرنسی ایکسچینج کر کے وہ ڈالر اپ ہوا اور کرنسی ڈاؤن ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ تو طریقہ غلط ہے، اتنا پیسہ اکٹھا بھی ہو گیا تو یہ معیشت تو برباد ہو جائے گی، ڈالر 100 سے اوپر چل جائے گا۔ اسی وقت انہوں نے بند کر دی یہ اسکیم کی۔ 3.5 ارب ڈالر اکٹھا ہوئے تھے ان کے پاس،
तब पाकिस्तान पर 35 अरब डॉलर था। 2.5 अरब डॉलर इन्होंने दिया, 22.5 अरब डॉलर रह गए। लेकिन कोई नहीं, बड़ी बात है, इतनी रकम तो एक माह में 2 माह में इकट्ठी हो जाएगी। 110-15 अरब डॉलर जो है ना, वो 1-2 माह में इकट्ठे हो जाएंगे। वो तरीकाकार मैं बताऊंगा गोल्ड के थ्रू, वो अगर सेटअप देंगे, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है ये पॉलिसी, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बखूबी मैं इंजाम दे सकता हूँ, ये पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकता हूँ। क्योंकि ज़मीन पे जो काम फंसे हुए हैं ना, वो ज़मीन पे ही इनका हल निकलना है, वो ऊपर जाके थोड़ा निकलना है। तो इनके मामला का हल भी इधर ही है। ये मुर्गियों और अंडों की पुरानी बात है, वो तब अखराजात कुछ और होते थे, लोग पाल लेते थे। अब तो एक दिन का खर्चा होता है, वो एक दिन में मुर्गी अंडे खा के जो हड्डी ना पकी हो तो मुर्गी पका लेंगे, है वो इस तरह नहीं। दूसरों के मशवरे जब हम देखते हैं कि वो महातीर मोहम्मद, उसने अपनी इकानवी 80 करोड़ अवाम को चाइना ने कैसे तोड़ दी। वही 80 करोड़ अवाम, उसकी अवाम भी ज़्यादा है। अगर 80 करोड़ क्या 200 करोड़ की अवाम हो, गोल्ड माशी पॉलिसी पूरी दुनिया की 8 अरब से ज़्यादा दुनिया है, 8 अरब से ज़्यादा दुनिया, पूरी दुनिया की भी मदद कर सकता है। 8 अरब दुनिया की मदद 4-5 साल में आप इतने हो सकते हैं कि आप 8 अरब दुनिया की भी मदद कर सकते हैं। ये आप देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये कुव्वत मुझे अल्लाह ताला ने बख्श दी है। आप भी सोच लें, आप भी अगर कोई काम करते हैं ना, अगर उस पर अमल करना शुरू कर देंगे ना, तो वो आप कर सकते हैं। ये कोई बुराई नहीं है। वो लोग तो बुराई का सोचते हैं, बुराई की तरफ जाते हैं ना, तो जब बाद में बेशक उनको जूते पड़े, वो बुराई की तरफ चल जाते हैं, कोई कर जाता है, कोई फंस जाता है। बस यही है। यानी कि आप जो सोच रखते हैं, एक बात मेरे ज़हन में रखें, ये जो आप सोच रखते हैं ना, तो आप समझें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये हिदायत है। क्या कंप्यूटर बनाया जिसने, पहला कंप्यूटर हॉकी की ग्राउंड जितना था, फुटबॉल की ग्राउंड जितना, यानी सॉरी, वो इतना बड़ा बनाया था। जिसने बनाया था उसके ज़हन में ये पड़ी बात, वो उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया और कंप्यूटर बन गया। आप जिसने जहाज़ ईजाद किया, उसके सोच में जहाज़ का आया, उसने परिंदे की सोच के देखे और उसने जहाज़ भी उड़ाया, बनाया भी। यार उसने सोचा एक नामुमकिन काम जो है, सोच रखता है, वही कर सकता है। ऐसे ही ये काम जो है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये हिदायत है, मैं ये कर के सर अंजाम दे सकता हूँ। और ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूँ, ये मेरी माशी पॉलिसी, गोल्ड माशी पॉलिसी, ये 5 नकाती एजेंडे की शक्ल में फैज़ुल्लाह के मौका के पास आए थे फैसलाबाद। पहले 2011 में जब लोग का जलसा हुआ था ना, 2011 में फैसलाबाद खान साहब आए थे, तो फैज़ुल्लाह के मौका को मैंने दिया था और उन्होंने 5 नकाती एजेंडा इन्होंने पढ़ा था और कहा था इमरान खान साहब ने कि ये लिखा तो ठीक है, लेकिन ये करना कैसे है। और खान साहब, ये अब आपको हुकूमत मिली है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ख्वाब में भी इशारा हुआ है, मुझे आपका बताया है, ये ख्वाब के इशारे इसलिए हो रहे हैं कि ये अल्लाह ताला ने हुकूमत मुझे बख्शी है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं मिशन को बहाल कर सकता हूँ। मेरे सामने ये मेरे माशी बहरान जो है ना, कुछ भी नहीं है। ये आप 3 माह का लॉकडाउन है ना, ये आप साल का भी कर देंगे ना, तो मैं इन सब को खाना भी दे सकता हूँ, सब कुछ चीज़ें मुहैया कर सकता हूँ गोल्ड माशी पॉलिसी के थ्रू, और इससे हट के भी कर सकता हूँ। आप ये समझे, उस वक़्त जब मियां नवाज शरीफ कर्जे और मांग के अपना 2.5 अरब डॉलर लोगों से किस्तें दी, यार आप तो छाप के दे देते, आप रुपया छाप के दें, IMF नहीं लेगा, आप एक्सचेंज करके डॉलर ही देंगे तो लेगा। और ये वाहद हाल गोल्ड माशी पॉलिसी है,
اور اسی کے تھرو پاکستان کا ہر مسائل جو ہے نا 6 ماہ میں اندرونی اور بیرونی معاملات سارے قرضہ جات اتر جائیں گے۔ یہ 2 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 ماہ میں عوام کا نقصان ہوگا۔ عوام کو فائدہ دینا ہے، عوام کا نقصان نہیں کرنا، معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اور ہر طرف دیکھ کے یہ ایسا ایک سیٹ اپ دینا ہے جس سے معاشی بحران تو بالکل ختم ہو جائے گا 6 ماہ میں پاکستان، اور 1 سال میں پاکستانی عوام خوشحال اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ باقی جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ 5 سالوں میں ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے، سینکڑوں ارب ڈالر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سینکڑوں ارب ڈالر گولڈ معاشی پالیسی ہے، سینکڑوں ارب ڈالر آئیں گے، اور وہ ہم پاکستان میں جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں انڈسٹریز لگائیں گے، اور کروڑوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، باہر سے بھی لوگ آئیں گے، ہمارے پاس کم پڑ جائیں گے۔ لیکن پاکستان جب ملک میں انڈسٹری بھی لگ جائے گی ہر قسم کی، پاکستان اپنی ضرورت سے زیادہ اشیاء بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گا، تو یہ ایک سیٹ اپ ہو جائے گا تقریباً۔ پھر پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی بچہ بھی آ جائے گا نا، پاکستان پہ حکومت کرے گا، معیشت برباد نہیں ہوگی، معیشت چلتی رہے گی۔ کوئی بھی جب حکمران آتا ہے تو اپنی طرف سے کرتا تو وہ بہتر ہے جتنا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی سوچ کی حد تک، جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں ان کی سوچ کی حد تک، لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، بس پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں پرائم منسٹر سے کہتا ہوں یہ میری معاشی پالیسی جو ہے گولڈ معاشی پالیسی، یہی واحد حل ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کے تھرو پاکستان 6 ماہ میں IMF سے نجات بھی حاصل کر لے گا، اور پاکستان کے اندرونی بیرونی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور ڈالر بھی نیچے آ جائے گا۔ کرنٹ خسارہ کیا یہ تو بھول ہی جائیں گے، کرنٹ خسارہ کبھی ہوا تھا یا بجٹ خسارہ، یہ بھول ہی جائیں گے، پاکستان میں بھی کبھی بجٹ خسارہ یا کرنٹ خسارہ ہوگا۔ آپ کے پاس مسائل ہی اتنے ہو جائیں گے، بس یہی ہے ایک بات۔ پاکستان کی عوام امیر ہے، حکومت غریب ہے، ہم نے حکومت کو امیر کر دینا ہے اور عوام کو بھی امیر ہو جائے گی، عوام امیر سے امیر تر ہو جائیں گے۔ یہ جو میری طریقہ کار سے پہلے تو پاکستان میں یہ گولڈ معاشی پالیسی چلے گی، اور 6 ماہ بعد یہی معاشی پالیسی ہم بیرون ملک جو پاکستانی ہمارے دبئی میں بھی ہیں، یہ 14,000 ارب ڈالر کی پراپرٹی انہوں نے خریدی ہوئی ہے۔ یہ وہ پراپرٹی بیچ کر، یہ زرداری اور یہ میاں نواز شریف یہ سب اگر اپنی پراپرٹی بیچ کر ادھر سے پاکستان میں نہ لائے تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی ہماری پالیسی کی۔ یہ سب کچھ یہ سمجھے کہ جو بھی جوڑا ہے وہ طریقہ کار ہے، وہ اس کے تھرو یہ خود لائیں گے۔ ان کو 100% اضافے کے ساتھ ہی قبول کریں گے۔ یہ بھی ڈالر لے آئیں گے، یہ گولڈ لے آئیں، جتنا ہمارے پاس ہو یہ تو پہاڑ بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم گولڈ کا پہاڑ بنا دیں گے۔ ہم سعودیہ سے بھی اور عرب کنٹری سے بھی یہ کریں گے مذاکرات، اور وہ بھی ہمارے گولڈ معاشی پالیسی میں جب گولڈ بینک کا قیام ہوگا تو اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر سے، میری یہ معاشی پالیسی جو ہے گولڈ معاشی پالیسی، میں کہتا ہوں کہ ایک بات اللہ جس کے تھرو مسلمانوں کو IMF سے نجات مل سکتی ہے۔ جو بھی چاہے گا اس کو نجات دلا دیں گے، جو بھی کہے گا نا میں نے قرضہ اتارنا ہے ہم اس کو نجات دلا دیں گے، ہم اس کو سود کے بغیر قرضہ بھی دیں گے، ہم IMF کی بھی مدد کریں گے، وہ بھی لوگوں کو کرے گا، جو ادھر سے لے گا، جو ہمارے سے لے گا تو ہم سود سے بغیر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مدد کرنے والا ملک بن جائے گا پاکستان 4-5 سال میں گولڈ بینک کے قیام کے بعد۔ یہی ایک وعدہ ہے، پرائم منسٹر امپلیمنٹ کی اجازت دیں گے تو پھر ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عام آدمی کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی کر سکتا، تو میں ایسے بھی کر سکتا شاید عام آدمی کی حیثیت سے۔
لیکن یہ وفاقی سطح پہ ہے اور اس کے انتظامات پھر وہیں پہ کیے جائیں گے تو پھر ہی حل ہوگا۔ اوکے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔